جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم لطیف آفیشیل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مصطفی علی زنجانی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اسٹرالوجر ہیں، نیورولوجسٹ ہیں، اور جب بھی ان کے پاس آتے ہیں ہم ان کے کوئی اچھی سیکھ لے کر جاتے ہیں۔ زبردست قسم کی آج انہوں نے ریسرچ بتانی ہے ہمیں کہ آپ کو پتہ جیسے 22 سپٹمبر کو سن انکلپ لگنے جا رہا ہے، جسے ہم سورج گرہن بھی کہہ سکتے ہیں، اس سے ابھی تھوڑے دن پہلے 7 سپٹمبر کو چاند گرہن بھی لگا ہے، تو اس کے بھی پری افیکٹس اور آفٹر افیکٹس چل رہے ہیں۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ سورج گرہن کے پری افیکٹس جو ہیں وہ ایریز اور ٹورس پر کیا ڈالیں گے، کیا ان کی زندگی میں لائف میں کوئی نئی ہلچل پیدا ہونے والی ہے یا لائف اس طرح ہی سموتھ رہے گی۔ سلام دعا کرتے ہیں اور ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیا حال چال ہے؟ اللہ کرم ہے ندیم صاحب، ٹھیک ہے جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ سر سورج گرہن کو دیکھا جانا تو کیونکہ یہ اس سال کا آخری گرہن ہوگا، جی اس سے پہلے جو بھی گرہن لگا ہے ابھی اس کے اثر ختم نہیں ہوا، جی کیونکہ چاند گرہن لگا ہے، خونی گرہن، جی اس کا اثر جو ہے یہ رہنا ہے ابھی کو 40 ایک دن۔ تو اس سے پہلے جو ہے ہمارے پاس سورج گرہن آ رہا ہے، اور کیونکہ یہ ایک تو جزوی گرہن ہے جی اور یہ 21 اور 22 کی درمیانی شب کو لگے گا۔ ٹھیک۔ پاکستان میں نظر نہیں آئے گا کیونکہ رات کا ٹائم ہے، لیکن اچھا، اس کے اثرات جو ہیں وہ اسی طرح ہر پوری زوڈک دنیا پر ہوتے ہیں، پورے بروج پر اب ہوتے ہیں۔ ویدک سسٹم پہ دیکھا جائے تو یہ گرہن لگ رہا ہے ورگوں میں، جی برج سنبلا۔ جی اب برج سنبلا میں لگے گا تو ایریز کے ہے یہ زائچے کا چھٹا گھر۔ جی کمزور گھر میں گرہن کا لگنا ایریز والوں کی زندگی میں بہت زیادہ پریشانی یا پرابلم نہیں لائے گا، اچھا بلکہ ایک اچھی چیز یہ ہوگی کہ اس گرہن کا لگنا ایریز والوں کی زندگی میں جو یہ پچھلا گرہن لگا تھا چاند گرہن، جی جی اس کی وجہ سے ان کی سوشلی طور کے اوپر جو لنکس میں پرابلمز ہوئے، بالکل ان کی خواہشات تھوڑا سا رکنا شروع ہوئیں، بالکل ایسے لوگوں کی نظروں میں کہیں نہ کہیں پہ ان کا امیج پرسنالٹی تھوڑا سا متاثر ہوا۔ جی اس گرہن کے لگنے کی وجہ سے چیزیں تھوڑا سا ریورسڈ ہونا شروع ہوں گی۔ جی بالکل اس گرہن کا لگنا ان کی زندگی میں کام کی جگہ کے اوپر برج حمل ایریز والوں کے لیے خوشبختی، عزت اور کہیں نہ کہیں پہ ملازمتی طور کے اوپر بڑھاوا نظر آئے گا۔ جی ممکنہ طور کے اوپر ایریز والے افراد اگر اپنی ملازمت کو تبدیل کرنا چاہیں یا ملازمت کو حاصل کرنا چاہیں، کوئی نئی جاب کی طرف جانا چاہیں، جی تو تب بھی ان کی زندگی میں چیزیں نسبتاً بہت اچھی اور خوبصورت نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایریز والوں کے زائچہ میں کیونکہ یہ گرہن لگ رہا ہے ظاہری طور کے اوپر حاسدین کے گھر میں، اچھا یہ گرہن لگ رہا ہے ان کے چارٹ میں بیماریوں کے گھر میں جو کہ فزیکلی طور پہ ہیں، تو اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ ایریز والوں کی زندگی میں صحت جسمانی میں بہتری آنا شروع ہوگی۔ زبردست اگر یہ کسی بھی ایسی بیماری سے الجھ رہے ہیں جو کہ ان کی جسمانی طور پہ ہے، جیسے کہ خدا نخواستہ کوئی آپ کی بون ڈیمیج ہے، جی آپ کو کوئی اسکن ڈیزیز ہے، اسکن الرجی ہے، یا کوئی اس طرح کے پرابلمز ہیں جو کہ آپ کے بالوں سے ہیں یا آپ کی بون سے ہیں، اس طرح کے ایشوز ان کی زندگی میں حل ہونا شروع ہو گئے۔ اچھا اچھا مالج مل جائے گا، میڈیکیشن آپ کو اثر کرنا شروع کرے گی اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو شفا یابی کی طرف لے جائے گا۔ شاہ صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے، مطلب آپ جی کا تو ماشاءاللہ ریسرچ نالج ہے۔ ویسے میں دنیا داری کی بات کریں، میرا بھی چونکہ ایریز ہے، اور میں نے دیکھا ایریز والے جو ہیں ان کو بون اور جس طرح کی اسکن ڈیزیز اس طرح کی جو عموماً چیزیں زیادہ ہیں، عمومی طور پہ اور چلتی دوسرا ہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کا جو پچھلا ایک دم ڈاؤن فال تھا، اب یہ کہ جو ان کے سوشل ریلیشن وہ بھی بڑھ رہے ہیں، ہاں وہ بھی مطلب لوگوں کے نسبتاً ساتھ تھوڑا سا تعلقات گرو کرنا اچھے، شروع کریں گے، بالکل، بہتری کی طرف آنا شروع مطلب ہوں اچھی دوستیاں بن تو یہ رہی ہیں۔ چیزیں ہم نسبتاً خوشحالی اور بڑھاوے کی طرف آنا جی شروع ہوں گی۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز ایریز والوں کے لیے یہ ہوگی کہ جو لوگ ان سے ظاہری طور کے اوپر حسد کرتے ہیں، جی تو ان کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ شخص جو ہے مجھ سے بغض رکھتا ہے، وہ لوگ ان کی زندگی سے نکلنا شروع ہوں گے، اور ایسے لوگ ان کی زندگی میں زیر ہوں گے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ زبردست تو یہ چیز ایریز والوں کے لیے اس اعتبار سے نسبتاً بہت خوبصورت ہے کہ یہ گرہن کا لگنا ان کی زندگی میں بہت ساری خوشبختیاں لائے گا۔ لیکن اس کے باوجود ان کو نماز آیات ضرور پڑھنی ہے وہ تو لازم، تاکہ قطعی طور پہ کچھ چھوٹے چھوٹے مسئلے پرابلمس نہ ہوں۔ تو وہ گرہن کسی قسم کا بھی ہے، یہ ایک طرح کی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے بھئی کہ اللہ یہ تعالیٰ اللہ کی تعالیٰ ذات۔ کی قدرتی طور پہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی جی ہے، اور ہر سال 4 سے 5 گرہن جو ہے وہ لگتا ہے۔ ہاں جی اس سال چونکہ 4 گرہن تھے اور یہ اس سال کا آخری گرہن ہوگا۔ بالکل اب نیکسٹ زوڈک سائن کی بات کریں تو اگلا زوڈک سائن ہے ٹورس برج سور۔ جی ٹورس والوں کو دیکھا جائے تو یہ ایکلپس لگ رہا ہے ان کے زائچے کے 5ویں گھر میں۔ 5 جو پہلا ایکلپس لگا تھا بھی اس کے اثرات ختم نہیں ہوئے، جی اس کے اثرات ان کی زندگی میں آلریڈی عزت، رسپیکٹ، کریئر، کاروبار اور لوگوں کی نظروں میں ان کے امیج کو متاثر کر چکے ہیں۔ اچھا اب اگلا جو گرہن آ رہا ہے وہ لگ رہا ہے ان کے زائچے میں محبت کے گھر میں۔ ٹھیک اگر یہ کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو وہاں پہ عداوت ہو سکتی ہے، اچھا، غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، مطلب ناراضگی کا رشتوں میں دوری آ سکتی ہے، کوئی غلط لوگ جو ہیں وہ بد نظری کریٹ کروا سکتے ہیں، یا کسی نہ کسی طور کے اوپر اس طرح کی پرابلمز ہوتی ہوئی نظر آئیں گی کہ جس سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے یا توقع نہیں کر رہے ہوں گے کہ آپ کے رشتے میں ایک دم سے اتنی پرابلم آ جائے، بدگمانی بدگمانی دلوں میں آنا شروع ہوگی۔
پھر اس کے بعد پانچواں گھر جو ہے وہ انسان کی زندگی میں اولاد کو بھی ریلیٹ کرتا ہے. جی یہ اس چیز کی بھی انڈیکیشن ہے کہ اگر آپ صاحب اولاد ہیں، اولاد کے ساتھ آپ کو کہیں نہ کہیں پہ چھوٹے چھوٹے مس انڈرسٹینڈنگ کا ہونا، اولاد کی وجہ سے فکر مندیوں کا بڑھنا، اولاد کی وجہ سے کوئی ذہنی طور پہ پریشانی کا ہونا، یا پھر اولاد کے اپنے نفسیاتی ایشوز آپ لوگوں کے لیے پریشان کن ہوں، تو یہ چیز آپ کی اولاد کو کسی نہ کسی طور پہ افیکٹ کر سکتی ہے. اس بارے میں ٹورس زوڈک سائن کو بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہوگی. اس کے علاوہ یہ گرہن دیکھا جائے تو پانچواں گھر ہے زائچے کے چوتھے گھر کے فائدے کا گھر. کوئی ایسا کاروبار یا کوئی ایسا بزنس جو کہ برج سور والے کر رہے ہیں، جو کہ پراپرٹی کی سیل پرچیز ہے، جو کہ کسی بھی طور کے اوپر ان کی لینڈ ایگریکلچر، زمین جائیداد پراپرٹی کی سیل پرچیز ہو، یا تجارت ہو، یا کوئی وہیکل کی سیل پرچیز ہو، جو کہ سواری کا کوئی کاروبار یا بزنس کر رہا ہے، زمین سے ریلیٹڈ، تو زمین، سواری، ایگریکلچر اور ٹریڈ، اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ اگر کوئی ڈیلنگ کر رہے ہیں، سیل پرچیز کر رہے ہیں، اس میں آپ کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. مالی طور پہ نقصانات کی انڈیکیشن ہے. آپ کی جو پرائس اوریجنل ہے وہ آپ کو ملتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور کہیں نہ کہیں پہ اگر آپ خرید رہے ہیں تو اس کے ڈاکومنٹیشن بہت اچھے طور پہ چیک کریں، ورنہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہو سکتا ہے. اچھا، آپ کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں چیٹ کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو اس چیز کو آپ کو تھوڑا سا احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے. اب اس میں جو احتیاط کے علاوہ ریمیڈیز آ جائیں گی. ریمیڈی کے طور کے اوپر کیونکہ پچھلے جو گرہن کے اثرات ہیں اور اس گرہن کے اثرات کے دونوں کے مشترکہ جو صدقہ ہوگا، وہ صدقہ کریں گے 2 کلو شکر اور 1 کلو سوجی. اس کو مکس کر لیں، اپنے گھر کی چھت کے اوپر ڈال دیں، کسی قریب مستحق کو دے دیں، یا پھر اگر آپ کے گھر کے قریب قبرستان ہے تو وہاں پہ کیڑے مکوڑے چونٹوں کی دعوت کی نیت سے ڈال دیں. اس کے علاوہ نماز آیات جو کہ پڑھی جائے گی، اور یہ کیونکہ شمسی گرہن ہے تو اس میں جو نماز کی نیت ہوگی وہ نماز کسوف ہے، اور اس کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. وہ مجھے آپ واٹس ایپ کریں گے یا میری زنجانی جنتری زنجانی.pk سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں آپ کو طریقہ مل جائے گا. اچھا، یہ جو بتائیں ان کے مالی آسودگی کے حوالے سے، مطلب مالی آسودگی کے اعتبار سے دونوں کے اعتبار سے ایریز والوں کے لیے کیونکہ یہ گرہن ہے نسبتاً تھوڑا سا بہتر، تو ان کی زندگی میں تو فائنینشلی طور کے وہ پرابلمز نہیں آئیں گی، بلکہ ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ کام کی پروموشن کے اعتبار سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن ٹورس والوں کے لیے مالی طور پہ آسودگی نظر نہیں آتی، ان کا مالی طور پہ نقصان نظر آتا ہے. تو گرہن کے دن تک 22 تاریخ جب تک ختم نہیں ہو جاتی تب تک ان کی چیزیں بہت بہتر نہیں ہیں. اس میں احتیاط کی 23 تاریخ سے ان کے پیسے کے حاکم کی شرفی پوزیشن شروع ہونی ہے، تو 22 تک ان کو پیسے کا لین دین بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. کوئی نقصان ہو سکتا ہے، ایون پیسہ کہیں پہ رکھنے ہیں تو تب بھی اس کی احتیاط کریں. پیسہ گھر سے بھی کہیں نہ کہیں پہ نکل سکتا ہے، تو اس کو بھی آپ رکھیں تو اس کو بھی اچھی طرح لاک میں رکھیں. تو یہ ٹورس والوں کے لیے احتیاط ہے. اب جیسے آج کل لوگوں کا دیکھیں رجحان ہے، نیٹ کا دور ہے، اب آگے کرنسی بھی اب دیکھیں کارڈ کی صورت میں یا دوسرے، بالکل اس میں بہت کیئر کی ضرورت ہے. اس میں آپ کے ساتھ اسکیم ہو سکتا ہے، اس میں آپ کے ساتھ آپ اپنے کارڈز کے پن کوڈز وغیرہ جو ہے وہ کسی سے لیک نہ کریں، کسی کو دینا اعتبار کر کے. یا آن لائن شاپنگ کرتے ہوئے بھی جہاں پہ آپ چیزیں خرید رہے ہیں، ایون اپنی کہیں بھی ٹکٹ بک کر رہے ہیں، تو آپ کو ایٹ لیسٹ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ ویب سائٹ جس سے آپ کر رہے ہیں وہ سیکیور ویب سائٹ ہو. یا آپ آن لائن ٹریڈنگ بھی کر رہے ہیں تو اس اعتبار سے اگر آپ کا زوڈک سائن ٹورس ہے تو آپ کے ساتھ کہیں نہ کہیں پہ اسکیم ہونے کے چانسز ہیں کہ یہ گرہن آپ کے لیے نقصان اور پریشانی لائے گا. مطلب اگر وہ ٹریڈنگ کر رہے ہیں اس میں تب بھی آپ یا دوسرے کیئر کریں، اور یہاں رک جائے تو مارکیٹ میں تھوڑا سا رک جائیں، وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. ایریز کے لیے ایسا، ایریز کے لیے ایسی احتیاط نہیں ہے، لیکن ٹورس کے لیے ہے. بہت زبردست، آپ کا بہت بہت شکریہ. تو اس کے ساتھ ہی ہم دیکھیں اس کے آگے بھی سیزن شروع کریں گے. اس کے بعد آپ نیکسٹ دیکھیں گے کہ جیمنائی اور کینسر کے ساتھ جو ہے پری فیکٹس کیا ہوں گے سورج گرہن کے. اس پروگرام کا انتظار کیجیے. السلام علیکم کرتے ہیں اور خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.